السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سبق نمبر 13، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا جماعت ہفتم، میسج آف دا ڈے، نماز قائم کرو، واقعیم الصلاح، نماز قائم کرو، الفاظ اور ان کے معنی، الفاظ معنی، الفاظ متشابہات جملوں کا ان کا استعمال، علم غم، ایک علم، جھنڈا، حلال جائز، حلال پہلی چاند، پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں، نقطہ اہم بات، نقطہ نشان جس کو انگلش میں ڈاٹ کہتے ہیں، تو الفاظ متضاد، واحد جمع، الفاظ اور ان کے جملوں کا استعمال۔ تو عزیز طلباء آپ دے چکے ہیں سب سے اونچا جھنڈا ہمارا۔ تو ویسے بھی جھنڈے کے حوالے سے آج 14 اگست ہے، تو اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا دن ہے، تو جھنڈے کی بہت بڑی قدر ہے۔ تو جھنڈا جو ہے نا ایک آزاد قوموں کا نشان ہے، اور اس جھنڈے کی بہت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آج ہم کچھ جھنڈے کے موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، کیا غلام قوموں کا جھنڈا ہوتا ہے؟ جی نہیں، غلام قوموں کا کوئی پرچم نہیں ہوتا، ان کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ جھنڈا ایک آزادی کی علامت ہے۔ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ ہمارے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارہ ہمارے مستقبل کی ترقی کی بارے میں بتایا جاتا ہے، جبکہ ستارے اپنے 5 کونوں کی وجہ سے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا۔ 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونے والوں ستارے کا مطلب ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان جن کو وہ ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اچھا یہ بتائیے، ایک سوال بنتا ہے کہ کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، کھڑے ہو کے بتاؤ بیٹا، شاباش۔ ہاں بھائی، میں آپ کو اس کی طرح بتاتا ہوں آگے۔ پارلیمنٹ ہاؤس وہ عمارت ہے جہاں پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنیوں سے روشن رکھا جاتا اور پرچم اتارا نہیں جاتا۔ اچھا علی، یہ بتاؤ بیٹا، رہبر اور ترقی سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا اونچی آواز سے بولیے۔ نہیں، آپ کی آواز بہت سلو ہے، تمام بچوں تک جانی چاہیے۔ چلو میں آپ کو اونچی آواز میں بتا دیتا ہوں۔ ستارے اور ہلال والا پرچم ہماری ترقی کا رہبر ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ ترقی کرتے کرتے پورا چاند یعنی کہ بدر بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا اور کمال تک پہنچے گا۔ تو عزیز طلباء، کلاس میں پوچھے گئے سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ کی آواز تمام اسٹوڈنٹ تک اور ٹیچر تک ضرور جانی چاہیے۔ اس سے آپ کے اندر اعتماد اور بولنے کی جرت، اور دوسروں کو اس سے سننے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو فائدے کی خاطر اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں اہم گفتگو کیجیے اور اچھی سیر حاصل بحث کیجیے اس اونچے جھنڈے کے بارے میں، اس ہمارے جھنڈے کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم۔